میں ڈپریشن کے کازز اور اس کی میں بات کرتا سمٹمس پہ. So number 1 is persistence in anger and being anxious all the time. Number 2 is feeling of hopelessness and pessimism. ہمیشہ نا امیدی ہونا, ہمیشہ لیک آف انرجی فیل کرنا, اپنی سیلف اسٹیم کو لو محسوس کرنا, اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھنا, لاس آف انٹرسٹ ان پلیجر اینڈ ہابیز, اپنی ہابیز کو پرسو کرنا, اتنی جان ہی نہ ہونا کہ میں زندگی میں کچھ کروں, جو میرے مشن ویژنز ہیں, جو میرے ایمبیشنز ہیں, جو میری شوق ہے ان کو میں پرسو کروں, اس کے بارے میں فکر نہ ہونا, بلکہ اس کے بارے میں تو ہوپلیسنس ہونا, انرجی نہ فیل کرنا, ڈیکریزڈ انرجی بہت کم ہونا شروع ہو جانا, اور فٹیگ کا بہت زیادہ ہونا شروع ہو جانا. فٹیگ سے مطلب آپ کے مسل کریمپس پڑے ہیں, آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو رہا ہے, آپ میں انرجی نہیں ہے, یو فیل لیک آف انرجی انتھوزیازم. ٹھیک ہے. 6th از موونگ اور ٹاکنگ مور سلولی. پہلے آپ میں انرجی تھی, پہلے آپ ٹھیک اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے, ناؤ یو فیل سچ لیک آف انرجی کہ آپ بہت آہستہ بات کرنے شروع ہو گئے ہیں, اور بس آپ میں انرجی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو موومنٹ ہے وہ بھی بہت سلو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فیلنگ ریسٹ لیس اور ہیونگ ٹربل سیٹنگ اسٹل, ہمیشہ تھکاوٹ محسوس کرنا, ہمیشہ فٹیگ محسوس کرنا کہ یار میں تھکا ہوا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں, حالانکہ آپ ابھی 6 گھنٹے کی نیند کر کے یا 8 گھنٹے کی نیند کر کے اٹھے ہیں, اور پھر 2-3 گھنٹے کے کام کے بعد دوبارہ سے محسوس کرنا کہ میرے میں انرجی نہیں ہے اور میں دوبارہ سے سو جاؤں. سو یہ بھی ایک سمٹم ہے ڈپریشن یا انزائٹی کا اور سیڈنس کا. اور اس طرح سے یو کی ناٹ سٹ اسٹل, ہمیشہ حرکت کرنا, پاؤں ہل رہا ہے یا منہ ہل رہا ہے یا ہل رہا ہے, تو آپ نا اسٹل اور سکون اور چین کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے. اگین دس از اے سمٹم آف انزائٹی. اسی طرح سے کنسنٹریشن میں کوئی کام کریں اس میں ڈیفیکلٹی محسوس کرنا کہ یو کی ناٹ کنسنٹریٹ. ٹھیک ہے. میکنگ ناٹ ہیونگ پاور آف میکنگ ڈیسیژنز, کنفیوژن کا شکار رہنا ہر وقت, کچھ باتیں جب آپ کو یاد کرنے کا مطلب ٹائم آتا ہے وہ باتیں بالکل بھول جانا, آپ کا ذہن بالکل بلینک ہو جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈیفیکلٹی ان سلیپنگ, نیند کا بالکل اڑ جانا یا پھر بہت زیادہ نیند آنے شروع ہو جانا. یہ دونوں جو ہے یہ ڈپریشن کے سمپٹمز یا انزائٹی کے سمپٹمز میں ہے. یا تو اتنا زیادہ سونے شروع کر دینا کہ بس سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ ہو, یا پھر نیند کا بالکل اڑ جانا, حالانکہ آپ اچھا سویا کرتے تھے لیکن بالکل نیند ختم ہو جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایپیٹائٹ کا چینج ہو جانا, یا تو بہت زیادہ انسان کھانے شروع ہو جائے, لوگ بنج ایٹنگ کی طرف جانے شروع ہو جانا, یا پھر ایپیٹائٹ کا بالکل ختم ہو جانا کہ پورا دن گزر گیا بس ایک پانی کا گلاس 1-2 بناناز پہ انسان چل رہا ہے. اکثر ایگزامز میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, کچھ لوگ تو بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ کھانے شروع ہوتے ہیں بیکاز اسٹریس ایٹنگ کچھ لوگ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کھانے کا موڈ ہی نہیں کرتا. وائی؟ بیکاز دے آر گوئنگ تھرو این انزائٹی فیز, کیونکہ ان کا جو برین ہے وہ پری آکوپائڈ ہوتا ہے وہاں پہ, اور ان کا من ہی نہیں, دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کچھ کھانے کا, اور اگر وہ کھائیں تو ان کو وامٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تھاٹس آف سوسائڈ, ڈیتھ کی تھاٹ آنا کہ ہائے میں مر جاؤں گا, بس اب میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر دل چاہنا کہ میں سوسائڈ اٹیمپٹ کر لوں. ٹھیک ہے. اور کانٹمپلیٹنگ سوسائڈ کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح مارنا چاہیے, مجھے آئی نیڈ ٹو اینڈ مائی لائف, اس طرح کے جو ہے نا سوچ آنا شروع ہو جانا. لیٹ می چیک اگین کہ یہ ویڈیو ٹھیک چل رہی ہے نہیں. اوکے, الحمدللہ اٹس ورکنگ فائن. اوکے. اسی طرح سے ایکس اینڈ پینز, ہیڈ ایکس, ڈائجسٹیو پرابلمز بیکاز آف وداؤٹ اینی کلیئر فزیکل سمپٹمس. یہ بات بھی یاد رکھیں, کچھ بزرگ اور کچھ طبیب اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب یہ جو آپ کا پیٹ ہے نا, جب آپ کا پیٹ ڈسٹرب ہے, ادھر یو آر کانسٹیپیٹڈ یا آپ کا لوز موشنز ہیں, یا مطلب آپ کا پیٹ میدا ہمیشہ ڈسٹرب ہے, دس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود یور سائیکولوجیکل پرابلمز ایز ویل. تو یا تو ہر وقت ڈائجسٹیو پرابلمز ہیں, کریمپس پڑ رہے ہیں, ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو دیز آر سم آف سائنز آف سمپٹمز آف ڈپریشن. ٹھیک ہے. ناؤ میں آپ کو ایک بات کلیئرلی کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ کلینکلی ڈپریسڈ ہیں یا جو لوگ ڈائگنوزڈ ہیں کہ دے آر کلینکلی ڈپریسڈ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے, یا دے آر سفرنگ فرام موڈ ڈس آرڈرز, ان کو تو میں سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا علاج کرائیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں ڈسکلیمر دے دوں, sometimes your iman, your taqwa has nothing at all to do with depression and anxiety.